حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اے لڑکے اللہ کو یاد رکھ. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں انہیں یاد کرنا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے جو میں بات کہہ رہا ہوں انہیں توجہ سے سنو اور انہیں یاد رکھو، کیونکہ آپ ابھی چھوٹے تھے. تو چھوٹے بچوں کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، تو انہیں پہلے یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ ذرا توجہ سے، کیونکہ ان کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہوتی ہے. تو یہ کہنا ہے کہ ذرا توجہ سے سنو اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے اللہ کو یاد رکھ. تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ تجھے محفوظ رکھے گا. یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. کہا کہ اے لڑکے اللہ کو یاد رکھ، اور اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ تجھ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا. تو اللہ کو حاضر اور ناظر جان. ہمیشہ یہ جان لے کہ اللہ تجھے ہر جگہ ہر موقع پر دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. تو اللہ کو حاضر اور ناظر جان تو اسے اپنے پاس پائے گا. یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری ہر بات ہر گفتگو کو سن رہا ہے، تو انسان کو ایک وقت میں یہ احساس ہونے لگے گا اللہ میرے پاس موجود ہے. یعنی انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب میں کہا تھا کہ احسان یہ ہے کہ عبادت اس طریقے سے کی جائے کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ احساس نہ ہو کہ اللہ کو انسان دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس یہ فیلنگز انسان کو نہ آئے، کیونکہ یہ بڑی پائے کی عبادت ہے، یہ بڑی بلندی کی عبادت ہے کہ انسان ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سے محو گفتگو ہے، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے. تو اگر یہ احساس نہ ہو کہ وہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. اور یہ احسان کا تھوڑا نچلا درجہ ہے کہ انسان یہ احساس کرے کہ کم از کم اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے یہ کہا کہ اے لڑکے تمہیں یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے. اگر تمہیں یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اور تم اس بات کو محسوس کر سکتے ہو، تو تم اللہ کو اپنے پاس ہمیشہ محسوس کرو گے، اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے. اور تیسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے لڑکے جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. یعنی لوگ ایک دوسرے سے جو سوال کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی حاجت ہو جائے، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے دعا کرو اے اللہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، اسے جڑوا دے. حالانکہ تسمہ موچی جوڑتا ہے، تسمہ آپ خود بھی جوڑ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جوڑ سکتے ہیں، لیکن دعا اس کے لیے اللہ سے مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرو. اگر نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے نمک مانگو اور اللہ سے کہو اے اللہ گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے. حالانکہ نمک بازار سے ملتا ہے، نمک پیسے کا ملتا ہے، لیکن دعا یہ کرنا ہے تو اسباب اللہ خود پیدا کرے گا. تو مانگنا اللہ ہی سے ہے. یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرماتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں کہ اے بچے تجھے جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. حالانکہ مانگا انسان سے جاتا ہے، سوال انسان سے کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت پوری کرنے والا دراصل کون ہے؟ یہ عقیدہ بچے کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ ضرورت ہمیشہ اللہ ہی پوری کرے گا. تو مانگنا دراصل اللہ ہی سے ہے، ہاتھ اٹھانا اللہ ہی کے آگے ہے، سجدہ اللہ ہی کے سامنے ہوگا، تو دعا دراصل اللہ سے ہوگی. آج ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. ہم تو بچوں سے یہ کہتے ہیں بیٹا ضرورت ہو تو مجھے بتانا. نہیں، ہم نے یہ کانسیپٹ ڈالا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانسیپٹ ڈالتے ہیں کہ جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو بس ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگنا اور کہنا اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میری یہ ضرورت ہے، یہ پوری کر. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. اور جب تجھے مدد طلب ہو، مدد مطلوب ہو، تجھے کسی کی مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے، تو کہا کہ جب بھی تجھے مدد چاہیے ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگ. یہ نصیحتوں میں سے چوتھی نصیحت ہے. کہا کہ اگر پوری دنیا اس بات کو یقین میں رکھنا اپنے، اگر پوری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو یقین رکھنا کہ وہ پوری دنیا مل کر تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی.
مگر صرف اتنی تکلیف پہنچا سکتی ہے جتنی اللہ نے تیرے نصیب میں لکھی ہے. جتنی بھی تکلیف وہ پہنچا سکتی ہے اتنی ہو سکتی ہے کہ جتنی اللہ نے پہلے سے تیری تقدیر میں لکھ لی کہ اتنا وقت تجھے مصیبت میں کاٹنا ہے، تو بس وہ مصیبت تجھے کسی انسان کے ذریعے پہنچی تو پہنچی، ورنہ اگر پوری دنیا اس بات کے لیے جمع ہو جائے کہ تجھے تکلیف پہنچا دے تو نہیں پہنچا سکتی، اس بات کا یقین رکھنا. یعنی اگر پہنچی ہے تکلیف تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانے نے پلاننگ کی تھی، اس کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہوا، اگر یہ بیچ میں نہ ہوتا تو میرا یہ معاملہ درست ہو جاتا. ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے. اللہ عقیدہ یہ ڈالتے ہیں کہ اے بچے اس بات کو ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لے، کوئی بھی انسان تجھے تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. اور 5ویں نصیحت یہ کرتے ہیں بچے، اس بات کو یاد رکھنا، یقین رکھو اس بات کا، اگر پوری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے خیر پہنچائے، تیرا معاملہ بنا دے، تیری بگڑی بنا دے، تیری کشتی پار لگا دے، اگر پوری دنیا اگر اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھے خیر پہنچا دے تو وہ پوری دنیا مل کر تجھے خیر نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنی خیر پہنچا سکتی ہے جتنی اللہ نے تیرے نصیب میں لکھی. اور پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ قلم اٹھا دیا گیا اور کاغذ خشک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم اٹھا دیا گیا اور کاغذ خشک ہو گئے، یعنی جتنا بھی اچھا برا ہونا تھا یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اب کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. حدیث کے تکمیلے پر ہمیں ایک بات یہ پریشان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قلم خشک ہو گئے ہیں اور جو لکھا گیا وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور لکھا ہوا بھی خشک ہو گیا ہے. تو کیا ہمارے لیے جو بھی کچھ لکھا گیا ہے وہ حتمی فیصلہ ہے؟ کیا وہ سب کچھ جو ہمیں پہنچنا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے جو خوش نصیبی ہے، جو خوش بختی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خوش بختی اور بدبختی اس کے گلے میں لٹکا دی گئی ہے کہ یہ انسان خوش بخت ہے اور یہ بدبخت ہے. لیکن یہ بدلتا کیسے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عمر بڑھنے کا ایک جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، وہ کیا ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کو سلام کرے. اگر انسان لوگوں کو سلام کرتا ہے اس سے اس کی عمر بڑھتی ہے، مفہوم حدیث ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان سلام کرتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے؟ لکھی تو گئی ہے اس کی تختی کے اندر کہ یہ 60 سال کے اندر انتقال کر جائے گا، لیکن اب انسان کو اگر اس عمر کے اندر برکت چاہیے، انسان 60 سال کی عمر میں ہی مرے گا. قرآن میں یہ ہے کہ جب انسان کے اجل آ جاتی ہے تو اس سے ایک لمحہ بھی، ایک قدم بھی انسان کا آگے نہیں بڑھتا، ایک لحظہ بھی آگے نہیں بڑھایا جاتا. 60 سال میں مرنا ہے، 60 سال میں مر کے رہے گا. اب یہ جو احادیث ہے کہ انسان سلام کرتا ہے تو عمر بڑھتی ہے، کھانا کھلاتا ہے تو رزق میں فراخی ہوتی ہے، یہ چیزیں یہ ہیں کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا سے اس کی بری تقدیر بدل جاتی ہے اور پھر اچھی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. انسان کی عمر بڑھتی ہے، وہ اس طرح بڑھتی ہے کہ مرے گا تو وہ 60 سال کی عمر میں، لیکن اعمال اتنے کر جائے گا کہ جتنے 100 سال کی عمر تلک لوگ اعمال خیر نہیں کر پاتے، اور اس کو لوگ اچھے ہی لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور اتنا یاد کرتے ہیں 60 سال تو جیا ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ آگے تلک کی پشتیں اسے یاد کر رہی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، وہ آج بھی خیر کے یعنی کہ اس نے کوئی ایسے صدقہ خیرات کر دیے، کنویں کھدوا دیے، مدرسے کھول دیے، شاگرد ایسے بڑھا دیے کہ وہ مطلب اس کے بعد تلک کئی سال تلک زندہ ہیں، وہ پھر نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کے اعمال مستقل چڑھ رہے ہیں، گویا کہ وہ زندہ ہے. تو انسان کی عمر کے اندر برکت ہو جاتی ہے، انسان کے رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے، تو اس کی نیکیاں آسمان میں چڑھتی رہتی ہیں، بالکل اس طرح جیسے کہ زندوں کی نیکیاں آسمان میں چڑھتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ زندہ انسان خیر کرتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کھلتے رہتے ہیں، کیونکہ پیچھے کے جو لوگ ہیں، اس کی اولادیں ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں، اگر اچھی کتاب لکھ گیا لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے اس کے لیے خیر چڑھتی رہے گی. تو آسمان میں جب تلک خیر چڑھتی رہتی ہے جب تلک کہ اس کے نیکیاں زندگی میں دنیا میں موجود ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے اس بات کا یقین رکھنا کہ پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی یا پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا گیا.